شالا بول دلا کدی نیند نہ آوے شالا بول دلا چاہے وہ پاکستان جو ہوں یا دنیا کے کسی مقامے جو ہوں اچھا کہنا ہے آمین شالا بول دلا کدی نیند نہ آوے کدی نیند نہ آوے یہ میری نہیں حضرت خالد بن ولید دی دعائے جلال ہے شالا بول دلا شالا بول دلا شالا بول دلا ہم یہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ انتہا پسند ہے یہ تشدد پسند ہے ان کو پتہ ہی نہیں دنیا کدھر جا رہی ہے میں کہا مجھے پتہ ہے دنیا کدھر جا رہی ہے دنیا جس طرف جا رہی ہے ہر بندے کو پتہ ہے اور لبیک والے جس طرف لے جانا چاہتے ہیں وہ بھی دنیا کو پتہ ہے لوگ ہمیں دین سکھانا چاہتے ہیں لوگ ہمیں دین سکھانا چاہتے ہیں یہ تو مولا علی ہے نا حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھے ہیں مؤذن آ گیا میں کسی کو کچھ نہیں کہتا میں صرف مولا علی کا فرمان بیان کرنا چاہتا ہوں جدھر حق گیا علی ادھر گئے اور جدھر علی گئے حق ادھر گیا گل آپ دیئے آپ نے گل کی تھی مسجد جامع کوفہ مسجد کوفہ وچ بیٹھے جامع وچ تھے مؤذن آ گیا کہنے لگا حضور نماز کا ٹائم ہویا اور ماں بیٹھ جاؤ نماز پڑھنے چلے آؤ بیٹھ جاؤ وہ دوبارہ پھر آ گیا تو مولا علی گل کی فرمائی میں صرف حضور نقل کرن دا اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا فتاوی رضویہ چ روایت لکھی میں صرف بیان کرن دا مجرم لوگ کہتے ہیں یہ انسانوں کو کیا کہتے ہیں میں کہتا یہ تو علی ہیں جیڑے ایک رکعت تے پار رکھ کے دوسرے جامعہ قرآن پڑھ لو اب وہ لوگ دین کی ترجمانی کرنا چاہتے ہیں جن کو خاتم النبیین بھی پڑھنا نہیں آتا جن کو قل ہو اللہ بھی پڑھنی نہیں آتی مولا علی کیا بات فرمائی ذرا سینے تے ہاتھ جڑا بہت دل بنا انہوں یہ سمجھ آنی بھی نہیں جڑا یہود و نصارہ دی ان کا لا کے دین پڑھنا سمجھ انہوں بھی نہیں آنی جڑا آکسفورڈ پڑھیا سمجھ انہوں بھی نہیں آنی جڑا پاکستان دا نصاب بدلنا چاہتے ہیں سمجھ انہوں بھی نہیں آنی تو کرو اتنے بدلا کچھ نہیں ہونا اور فلم تماشے تھے نہیں چلنے اے تماشے گھر چلاؤ پوری امت مسلمہ جناب حالات تو اب تر ہو گئی تھے تسی پاکستان ایک فلم زندگی فلم تماشا چلانا چاہتے ہو ایسے نہیں ہونا اے گھر چلاؤ اے پاکستان بڑھیا رسول اللہ دے دین واسطے بڑھیا شاعر اسلام دی عزت کرنے واسطے بڑھیا جنہوں بہت تکلیف ہے امرتسر چلا جائے جا کے یہود و نصارہ دے اور تلوے چٹے ایتھے تے محمد عربی دے غیرت مند غلام رہا ہاں جی اور پروڈیوسر تے لے کے ہدایتکار تو لے کے پیسے لان والے تو لے کے پاس کرنے والا تک میں پیغام دے رہا بڑی چل گئی ہیں فلماں ہونے تے صرف محمد عربی دا دین چل رہا ہے ہاں جی جنہوں بہو جناب تفریح تباہ چاہیے نہیں نا وہ گھر ننگا بہ کے نچے سانو دے نال کوئی غرض نہیں جنہوں بہت تفریح چاہیے ہاں ایتھے فلماں وچ دین دے والیاں دے بارے گل کرن دی اجازت نہیں توجہ ہے میں بالکل اللہ اعلان بات کر رہا پہلے تو اسی گل کی ہے جی اس کو سنسر پاس کرے گا سنسر اب پاس نہیں کرے گا پاکستان کے آئین میں پاکستان میں وہی بات ہوگی جو محمد عربی کا دین چاہے گا سنسر بورڈ کے پتر
آنے بات ہے یہ پاکستان رسول اللہ دے دین واسطے بنیا. اسی کدی بھی دعویٰ نہیں کیتا اسی متقی تے پرہیزگار. ساڑھے سارے قائدین سارے کار کدی بھی اسی دعوے نہیں کیتے اسے بڑے بڑے نمازیاں اسے بڑے بڑے متقی تے پرہیزگار ہاں. یہ تے دعویٰ ہی کوئی نہیں. صحابی نے جب حضور نے پوچھا ماں عبدت اللہ پوچھنا قیامت آنی تیاری کی تھی تے صحابی نے کوئی عرض نہیں کی تھی ماں عبدت اللہ کبیر صلاۃ ولا صوم. حضور نمازہ پڑھنا مان کوئی نہیں روزے رکھنا مان کوئی نہیں الا انی احب اللہ و رسولہ. اس گلوں پہ مان ہے کہ میں اللہ رسول نال پیار کرنا. اسی کدو دعوے کیتے اسی متقی تے پرہیزگار ہیں. مولوی ایسے ہوتے ہیں مولوی ایسے ہوتے ہیں مولوی ایسے ہوتے ہیں نعت خوان ایسے ہوتے ہیں پیر ایسے ہوتے ہیں فلاں ایسے ہوتے ہیں دین والے ایسے ہوتے ہیں. تم کیسے ہوتے ہو؟ ہم نے تو کبھی دعوے ہی نہیں کیے یہ. لیکن یہ بات اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے. ہم نے یہ گردن رسول اللہ کی عزت کے لیے حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے رکھی ہوئی ہے. اگر تو پھر وہ میدان لگا کر دیکھ لیں. میں شرمیں ماری اندر بڑیاں لوگ کا سمجھا میرے کو ڈری. ہاں جی لوگ یہ سمجھے کھڑے سارے پنجابی سے کہنے میں شرمیں مارے اندر بڑی لوگ سمجھے میرے کو ڈری. نہ اس طرح نہیں ہونا. ادھر کشمیر قیامت گزر رہی تو فلمیں تھے چلان دی اور وہ بھی اسلام کے خلاف نعت خوانی کے خلاف اور کلمہ طیبہ کے خلاف علماء کے خلاف جنہوں نے قیامت تک رسول اللہ نے ذمہ داری دیتی دین کی حفاظت واسطے. تسی کون ہو علماء کے بارے گل کرنے والے؟ تھوڑے سپرد کر کے حضور دین نہیں کہے. حضور نے فرمایا قیامت تک میری امت کے علماء میرے دین کا جھنڈا اہم کر کے رکھن گے. توجہ دہلی دے وچ بہ کے بھی دین دا جھنڈا بلند رکھتے ہیں. تو جدو کالے پانی چلے جان علامہ فضل حق خیر آبادی تے مونی دا لباس پا کے تے مٹی دے ٹوکرے سر تے چاہ کے پھر بھی کہنے سن فدیت محمدن خیر الورا. یہ حدیث پڑھانے بھی مولانا سید کفایت علی کافی دین دا پیرا دیتا. جدو استری جسم تے پھر گئی پھر این کر کے پیرا دیتا. فرمایا تسی کی سمجھو میں ڈر گیا. سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر. ہمیں کوئی مت دین سکھائے. مولا علی نے گل کے کی یہ میں نہیں کی تھی یہ انہاں کی تھی جنہاں دے جانوراں دا پیشاب جتھے پیا نا وہ خاک بھی سانے نالوں افضل اور اعلی. او صحابہ او مولا کائنات او آل بیت او تابعین اور تبع تابعین پاکان امت تانوں مڑ کے سکھ لبیا. رنجیت سنگھ دے تھلے لکھتے ہو شیر پنجاب ڈب کے نہیں مرے اور زلیلوں تسی 1400 سال اسلام دی تاریخ میں سکرن لگے ہو. حضور بڑے صغیر شیر آئے ہی کوئی نہیں اور سکھ آیا کہاں ادھے تھلے تسی لکھا شیر پنجاب اور جو سکھ شیر پنجاب ہے پھر داتا علی حجویری کون ہے؟ شرمیں ماری اسی اندر بڑے تسا کی سمجھا اسی چپ بتاؤ اینج نہیں ہونا. جنہوں نے سکھ جنہ دا شیر پنجاب سکھ سمیت امرتسر چلے جان ایتھے تو بھاٹی چوک 1000 سال بابا ساڑے بیٹھیا خاک پنجاب از دم او زندہ کش. دسو جی یہ خاک پنجاب کدے دم قدم نال زندہ ہے؟ اور اقبال تو ہی بول اور تو ہی بول شیرا بادشاہی مسجد نہ لیٹے آ جا تو جواب دے. اور تیرے سامنے سکھ دا مجسمہ اگلے لا دیتا کہنے نے شیر پنجاب ہے تو کی کہنا خاک پنجاب از دم او زندہ کش اور صبح ماز مہرے ہوتا بندہ کش.
اپنے آپ بدلو. اسی بالکل ہر قسم کی قربانی دین واسطے تیار ہاں. انشاءاللہ کرو نا. چلو بس دلان قدمی نہیں بنا دے. ہر کسی قربانی دینا سے تیار ہاں. شاہ جی فرما رہے ہیں میں ہر بندہ بول کے کبھی اپنے آپ کو خطاب کر کے اٹھ کے گانا قربان کر کے نہیں آ رہا. ایک ہی تماشا توجہ جی. اے شیر پنجاب کون ہے بھائی؟ اور شیر پنجاب کون ہے؟ سلطان الہند. اور شیر پنجاب کون ہے؟ خواجہ محبوب نظام الدین محبوب الہی. اور شیر پنجاب کون ہے؟ شاہ عبد الرحیم دہلوی، شاہ عبد الحق محدث دہلوی. اور شیر پنجاب کون ہے؟ علامہ فضل خیر آبادی. اور شیر پنجاب کون ہے؟ مولانا سید کفایت علی کافی. کیوں جی؟ شیر پنجاب کون ہے؟ شہاب الدین محمد غوری. شیر پنجاب کون ہے؟ اینار کلی بیٹا قطب الدین ایبک. شیر پنجاب کون؟ سلطان ٹیپو. اور شیر پنجاب کون ہے؟ التمش. شیر پنجاب کون ہے؟ علاؤ الدین خلجی. شیر پنجاب کون؟ شیر شاہ سوری. شیر پنجاب کون؟ سلطان اورنگزیب عالمگیر. یہ نہیں پتا تو ساڑھے کو پوچھو سی تو انہوں دستے ہیں شیر پنجاب کے. شیر پنجاب مجدد الفسانی. شیر پنجاب امام احمد رضا بریلوی. شیر پنجاب پیر میر علی شاہ. گلا کر دو. میں کوئی جذباتی باتیں نہیں کر رہا. میں اپنی تاریخ دا جڑا نا گرد و غبار جڑا ہے پانا چاہنے میں گرد و غبار ہٹا کے اپنی تاریخ بیان کر رہا ہوں. شالا بوس دلہ گدی نہیں رہا ہے. شیر پنجاب علامہ اقبال کلندر لاہوری. میاں میر قادری. میاں شیر محمد. یہ شیر پنجاب ہے. تساں کہڑے پاسے ٹر پے ہو؟ حضور ساری تاریخ ہی کوئی نہیں. اور بابا جڑے شاہ رکن عالم او شیر پنجاب. اور عبداللہ شاہ غازی کراچی آئے. حضرت شاہ عبد المالی پیر مکی. شاہ محمد غوث پیر سید دیدار علی شاہ. سید ابو البرکات سید ابو الحسنات قادری. کوئی نہیں کہڑی گل نہیں کوئی نہیں. ہاں غازی علم الدین شہید. غازی میاں محمد صدیق. غازی محمد عبداللہ. غازی مرید حسین. غازی عبد الرحمان چیمہ. شیر پنجاب جی سکھ مڑ کے شیر پنجاب. شیر پنجاب سے لاؤ جی. حضور کی گل کی تھی مولا کائنات نے. مؤذن کہنے لگا حضور نماز کا ٹائم ہو گیا. پہلے تو آپ نے فرمایا گل اسی انجی کرنے ہیں. پہلے سمجھانے ہیں نہیں سمجھا تو پھر گل دوسرے لہجے کرنی پڑی. یہ مولا کائنات کی سنت ہے. دوسرے لہجے گل کرنی پڑی. پہلے تو آپ نے فرمایا پڑھنے علی نو ٹائم دسن لگا نماز کا. فرمایا پڑھنے یار پڑھنے. وہ پھر آ گیا ہوں مولا علی گل کی تھی. میں صرف حدیث پڑھن دا تو ترجمہ کرن دا جرم ہے. آپ نے فرمایا حاضر قلب یعلمنا سننا. فرمایا یہ کتا ہمیں سنت سکھانا چاہتا ہے. ہم نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. علی کو نہیں پتا نماز کس ٹائم پڑھنی. کیوں جی جڑے اخلاق سننا براہ راست دربار نبوی جو جی
آپ باتیں کرتے ہیں بڑی سخت باتیں کرتے ہیں. میں کہا علی نو جا کے گل کرو نا. تو جناب تسی کی گل کر دیتی؟ فرمایا حاضل کلو. ہاں جی لکھی اس امام نے جڑا مدینے جو مجدد بن کے آیا. جی لکھی اس امام نے, امام احمد رضا لکھی. عشق و محبت, عشق و محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. دو لڑائی تھے گل کرنی بابے گل تو کی تھی نہ کچھ کر. یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی شہر بیاں نہیں ہند میں واسطے پیش آئے. اس بابے گل لکھی انہوں خراج تحسین بھی اسی انداز نہ پیش کرنا ہے. عشق و محبت, عشق و محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. ہمیں کوئی دین نہ سکھائے, ہمیں کوئی دین نہ سکھائے. اگر ہم نے یہ جملہ کہہ دیا نا کیوں جی کہ حاضر الکلاب, ہاں جی, تو پھر تو بڑی تکلیف ہو جانی. پھر تو کہنا دیکھو جی تہذیب ان کو کوئی نہیں آتی. اس لفظ تو پہلے سانو دین کوئی نہ سکھائے. اسا دین رسول اللہ دے انہوں نے ہمیں کو سکھیا جڑے 2-2 گھنٹے حدیث پڑھانے کروٹ بھی نہیں سن بدل دے. اسا پینٹا پا کے تو یورپ کے کسے جناب بندے کو حدیث نہیں سیکھی, اساں فقیروں کو حدیث سیکھی. ہاں جی جڑے پہلو بھی نہیں سن بدل دے کہ پہلو بندے تے حدیث پڑھانے بے ادبی نہ ہو جائے کدھر. یہ ہمیں دین مت کوئی سکھائے. ہمیں پتہ ہے کشمیر کی مدد کیسے کرنی ہے. ہاں اگر ہم چاہتے تو اس طرح کے بورڈ ہم بھی لگا دیتے. یہ ہمارا ہر ایک کارکن جو ہے اتنا امیر بیٹھا ہے, اتنا امیر بیٹھا ہے. باقی تے شور پا کے حرم تک جانے نہ سی خفیہ طریقے نہ بندے نو اتھے پہنچا دے. ہماں شیران جہاں بستائیں سلسلان. مجدد صاحب فرماندے نے سلسلے وچ بڑے بڑے شیر باندن روباز ہیلا چساں بغسلت این سلسلہ را. فرمایا قیامت تک لومڑی اس دروازے نو نہیں توڑ سکتی. لومڑی دا اشارہ میرے ول سمجھو جیڑا بندہ گل کرے کینیڈا وچ بیٹھ کے کہے ممتاز قادری قاتل ہے. انج تو نہیں نہ ہو سکتا. اینا نو نہیں دین سمجھ آیا. امام ربانی مجدد الفسانی, توجہ جی, مولانا بدر الدین سرہندی فرماندے امام ربانی مجدد الفسانی جس جگہ سجدہ فرماندے سن نا مصلے تے کپڑا ایک علیحدہ لگے ہوئے سی, وہ میلا ہو گیا. فرمایا مریدہ نے اتار دیتا تے نواں لایا تے او چک کے میں اپنی پگڑی چ رکھ لیا. سنو جی نقشبندی آ رہا عجب قافلہ سال آ رہا. مولانا بدر الدین سرہندی فرماندے پگڑی پا کے میں سارا دن پھردا رہا, راتی دیر نال گھر گیا, پگڑی سمیت ہی سو گیا. تے اس ٹکڑے دی برکت نہ جتھے مجدد صاحب سجدہ فرماندے سن تے میلا ہو گیا سی. فرمایا میری پگڑی موجود سی, اس ٹکڑے دی برکت نہ اس رات رب العالمین نے اتنا فضل فرمایا 12 باری میں حضور دی زیارت کی تھی. ہن کوئی سمجھ آئی؟ ساڈے فقیر کیو جے سن, ساڈے فقیر اداکاراں دے نکاح پڑھان دبئی نہیں گئے کدی. جیڑا بھی آیا پیراں چ آیا. اقبال بھی گیا تو کہنا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار. میں کہا اقبال لوگ تو کہتے ہیں قبروں میں کچھ نہیں ہوتا, تینوں بھی کچھ نظر آیا؟ اقبال کہنا وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار. اقبال کہنا مینوں تے نور ہی نور نظر آیا. میں کہا کمینیا تینوں حضرت کرما والے نور نہیں نظر آیا تے اکھ لیا, نہیں تو سرما پوا بندے نے پتراڑا. تینوں تے رائے وینڈ خاک تے رب نظر آندا, تے جنہیں ساری زندگی رب رب کیتی اتھے تینوں رب نہیں نظر آندا. توجہ, اقبال کہتا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار. اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے, اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, گردن بھی نہ جھکی. کیوں جی؟ جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. میں مجدد صاحب تو جڑا سانس لیا او دے نال بھی جنے پیدا ہوئے, او دے نال بھی جنے پیدا ہو. جہانگیر دے سپاہی تے فوجی آپ دی داڑھی پکڑ کے لٹک پے سن, وال پکڑ کے لٹک پے سن. تانوں پتہ ہے پولیس تے فوجی کیوں جی حرکت کر دیں. دادا صاحب جناب آسو گیس آ سٹے, جتیاں سے پیچھے سے آرڈر ہے. تسی سوچ سکتے ہو جہانگیر دے سپاہیاں نے کیتا ہونا ہے مجدد صاحب نا لٹک پے. آپ نے فرمایا کمینے ہو ایک گردن صرف ایک کو جگہ جھک دی, اور جگہ نہیں جھک.
لو جی میں آخری گل کر کے ناموس رسالت ہوتے لوگ کہتے ہیں ممتاز قادری نے قانون کو ہاتھ میں لیا، اے بڑا درد اٹھے ہویا۔ میں کہا جی سب تو پہلے حضرت عمر قانون ہاتھ چ لیا، علماء بیٹھے غلط ہوئے تو میں نے انہیں ٹوک دے من بعد جی میں حاضر ہاں، اے میرا سر اسلام واسطے، اسلام دی خاطر جو مرضی میرے سر تے مار دے، باقی یہ بڑے بڑے فرعوناں دے سامنے بھی نہیں جھکدا، ایس حالت بھی نہیں جھکدا۔ میں پیر مکی میری آن بان ہو گئی، میں نے کہنے اے تقریر نہیں کرنی، میں کہا میں یہی کرنی، انہوں نے کہتے جمعہ نہیں پڑھانا، میں کہا نہیں پڑھانا۔ پکیاں ملازمت واسطے تو لوگ رشوتاں دینے تے میں 20 سال کر کے بھی چھڑ دیتی۔ میں نے کہنے سن تو لکھ دے میں یہ ہوں، میں کہا نا میں کیوں لکھ دے میں بیمار ہوں، میں تقریر کرنا۔ کہتے نہیں تو لکھ دے تیرے پتر نو بھی لا دیا گے، میں کہا میرے پتر نو یہ جو ٹکر چاہیے ہی نہیں۔ گلاں کرنیاں بڑیاں آسان ہوندیاں، 20 سال دی پینشن چھڑ دینی بڑی مشوقی ہوتی۔ ہاں جی ایویں گلاں میں تھوڑی نہیں کر رہا، عملاً حضور دی غلامی دی گل کی۔ انہوں نے کہا میں ناموس رسالت تے گل نہیں کرنی، میں کہا ہر جمعے گل کرنی، ہر جمعے گل کرنی۔ کہتے حج تے پڑھاؤ، میں کہا حج دا موسم بھی ہویا نہیں پڑھانی، حضور دی عزت تے گل کرنی۔ میں کہا یہ تو ضد ہون حضور کی عزت پر سیاسی بات ہے۔ میں کہا حضرت عمر سب تو پہلے قانون ہاتھ چ لیا، منافق نے فیصلہ نہیں منیا، تو حضرت علماء بیٹھے پوچھو، حضرت عمر کو چاہیے تھا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں لے جاتے کہ حضور یہ بندہ ہے جس نے آپ کا فیصلہ نہیں مانا، اب بتائیں اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ نہیں، جب حضرت عمر نے بشر نامی منافق سے پوچھا، فرمایا کہ بتاؤ حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا؟ کہا جی دے دیا۔ فرمایا تو پھر میرے پاس لایا؟ ہاں جی آپ کے پاس لایا۔ فرمایا ذرا ٹھہریے۔ حضرت عمر اندر گئے، تلوار لے آئے، تلوار لے آ کے اس منافق دا سر تن نالوں جدا کیتا اور تاریخی لفظ فرمائے ہاکذا عقدی بما لم یرضا بقضاء اللہ ورسولی، فرمایا جو اللہ رسول کے فیصلے پر راضی نہیں اس کا یہ فیصلہ ہے جو ابھی میں نے کر دیا، یہ فیصلہ ہے۔ بھائی تو نیند آئی، نعرہ تو پھر لاؤ، نعرہ کرما ول سارے لاؤ بھائی۔ سبحان یا حسن یا حسین، توجہ۔ پھر نابینا صحابی حضور دی ظاہری حیات حضرت عمیر بن عدی، اکھاں کوئی نہیں، ایک زنانی اسماء بنت مروان حضور دے خلاف گلاں کرنی، نابینا صحابی، انہاں منت منی مولا تیرے حبیب بدر تشریف لے گئے، جدو واپس آن گے تے ماں برائے عدالت اس عورت نو میں قتل کر دیاں۔ حضور واپس تشریف لے آئے، نابینا صحابی جاؤ عمیر لیل، ادھی راتی نابینا صحابی اٹھے، بندہ نال کوئی نہیں، دسو مسلمانہ عمیر بن عدی نو کس نے دسیا زنانی دا گھر فلانے محلے چ؟ یہ اپنے اپنے محلیاں دے علماء کو پوچھنا، میں مولانا تقریر کر گئے گل کی بندہ تا نال ہے کوئی نہیں، ادھی راتی عمیر بن عدی اٹھے، بندہ کوئی نہیں، گلیاں جو پھردیاں اس زنانی دے گھر گئے، وَحَوْلَا نَفَرٌ مِّن وُلْدِهَا نِيَامٌ، کلی نہیں سی ستی، پورا خاندان ستیا۔ پھر کس نے دسیا فلانی چارپائی تے گستاخ ستی؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ تو جدو آپ اس دی چارپائی دے قریب پہنچے، فجسا بیدی انج ہاتھ لایا، فوجد الصبیہ، تے نکا جہا بچہ وہ نال ستے سی دودھ پیندا، آپ نے فرمایا بھاویں گستاخ دا پتر ہے لیکن گستاخ کوئی نہیں، فنحاؤ عنہا، آپ نے بچہ چکیا تے علیحدہ کر دیتا، ثم وضع سیفہ علی صدرہا، پھر آپ نے تلوار اس عورت دے سینے اتے رکھی، وہ تو زور لایا، تلوار کنڈ والوں پار ہو گئی، زنانی مر گئی، مدینہ پاک چھڑیا نہیں، نسے نہیں، مدینہ پاک چھڑ کے قتل کر دیتی عورت، صبح دی نماز رسول اللہ پیچھے جا کے پڑھی۔ میں کہا جی عمیر بن عدی مدینہ چھڑ دیں دے تے ممتاز قادری بھی کمانڈو سی کو سار مارکیٹ جو نس جانا سی، اے ریت پرانی، اے ریت پرانی، کسی نو سمجھ آوے نہ آوے،
سویر دی نماز حضور پیچھے پڑھی, نظر الی عمیر ابن عدی, میرے آقا سلام پھیر کے رخ انور صحابہ وال کیتا تے حضور پورے صفا وچوں عمیر بن عدی نو ویکھ رہے. حضور اپنے غلام نو جدو ویکھیا بیٹھیا تے حضور نے فرمایا قتلت بنت مروان, فرمایا زنانی مار آئے ہو؟ اجے تے دسے بھی کسی نو نہیں. قال نعم بابی انت یا رسول اللہ, حضور مار آیا. 65 ایجنسیاں نے ممتاز قادری کو پوچھا, ہوئے تینو حضرت صاحب نے پیسے دیتے ہیں, مولی خادم نے تینو بھاریا, تینو انہاں نے پیسے دیتے ہیں, مولانا نے پیسے دیتے ہیں, انہاں نے پیسے دیتے ہیں. 65 ایجنسیاں, گلاں کرنیاں بڑیاں آسان ہیں. 65 ایجنسیاں امریکیاں دے حوالے بھی انہاں کیتا غلاماں نے. ممتاز قادری نے ایتھے جڑا زخم امریکیاں لایا, کہندا مینوں یہ جو کرنٹ لائے نے پتہ لگدا سی میرا ساورا کچھ باہر آ گیا. امریکیاں نے بھی پوچھا دس ہوئے تینو کس نے پیسے دیتے ہیں؟ اول تو لے کے آخر تک ممتاز قادری کو جواب دیتا ہے, کمینے ہو مینو کسی نے بھی کچھ نہیں کیا, نہ مینو کسی نے پیسے دیتے, میں محبت رسول اج ماریا. صدیاں بعد ہے بات, صدیاں بعد. ممتاز قادری کی خبر نہیں لگانی, یہ دہشت گرد ہے. اخباراں ٹی ویاں تے ممتاز قادری مسلمانوں دیاں دھیاں گٹیاں تو لے کے سر تک وکھاؤ, یہ آزاد میڈیا ہے. ممتاز قادری کی خبر نہیں بتانی, کیوں کہ ہر بندہ اٹھ کے کہے گا او ممتاز قادری آ رہا ہے. بریلر امریکی چوچے, بریلر ساری دنیا پریشان, کفر پریشان, لرزہ بر اندام. ممتاز قادری کدھر سے آ گیا؟ اسی تے نہ لڑکیاں نو فلماں ڈرامے تے لا دیتا, ساری رات کیبلاں تے لا دیتا. پھر ممتاز قادری کدھر آیا؟ اقبال کہتا زاں کی ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست. اقبال کہتا جو امت مسلمہ پھر اتنے جانا چاہتی تو ایک ہی طریقہ ہے اپنے دلوں میں حضور دی محبت پیدا کرنا, اس تو علاوہ کوئی طریقہ کوئی. نابینا صحابی نے کی کیا؟ مارا یا مسجد نبی شریف سناٹا چھا گیا, اکھاں تے ایسن کوئی نہیں. اے جی ٹماٹر جی اکھاں نو کی کرنا ہے یار, مقام رسول ہی سمجھنا آوے, ان اکھاں نو اگ لانی. نابینا صحابی اکھاں کوئی نہیں, فوراً سوال کر دیتا حل علیہ فی ذالک شیء یا رسول اللہ, حضور میں قانون ہاتھے چلیا, حکومت تہاڈی, عدالتاں تہاڈیاں, میں تہاڈے کو پوچھے بھی نہیں تو میں زنانی مار آیا, کیا اس کے بدلے میں مجھے قتل کیا جائے گا؟ سنو جی ممتاز قادری کے خلاف جو لوگ باتیں کرتے ہیں, فتویٰ رسول اللہ کا. میرے آقا نے فرمایا میرے غلام یہ تو نے کیا سوچا تھے خفیہ انزان, فرمایا جب قیامت تک میری عزت کا مسئلہ آئے گا, حضور نے فرمایا کہ 2 بکریاں بھی کدی اختلاف نہیں کرنی. تے جیڑا ممتاز قادری کے خلاف گلا کردا ہو تے بکروٹا بھی نہیں بندا. حضور نے جو فرمایا جی 2 بکریاں بھی کدی سنگ نہیں پھسان گیاں ان کر کے, جڑیاں بلا وجہ سنگ پھسا دیندیاں. تو میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا, ممتاز قادری جیل کے قابل یا زیارت کے, فتویٰ رسول اللہ کا. حضور نے فرمایا اذا احببتم ان تنظروا الى رجل نصر اللہ ورسولہ بالغیب فانظروا الى عمیر ابن عدی. فرمایا میرے مسجد نبی شریف بھری ہوئی, ابو بکر, عمر, عثمان والی, بلال موجود. حضور نے فرمایا میرے غلاموں جو ایسے